अस्सलामु अलैकुम। तुम्हारा तहज्जुद तक आना भी एक मोजज़ा है। जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आई है वो भी एक मोजज़ा है। और पता है तहज्जुद में जो तुम मांगोगे वो भी अल्लाह मोजज़े की सूरत में सुनेगा और तुम हैरान रह जाओगे। तहज्जुद की तौफीक मिल जाना ही उसकी और उसमें मांगी जाने वाली दुआओं पर कबूलियत की निशानी है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती हैं। तहज्जुद पढ़ने वालों की तो वो ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं जिनका जिक्र उन्होंने कभी अपने आप से भी नहीं किया होता। लाहासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आती है। तहज्जुद तक पहुंचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी इससे बेहतर और क्या हो सकती है। तहज्जुद की दुआएं तो इस कदर ख़ास होती हैं कि इन्हें सुनने के लिए अल्लाह बज़ाते खुद पहले आसमान की तरफ आ जाता है। इस पहर की गई फरियादें अर्श तक रसाई पाती हैं। और क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ख़ास मामलात में नवाजिशें भी ख़ास हुआ करती हैं। अल्लाह ताला तुम्हारा दिल नहीं मोड़ रहा क्योंकि वो तुम्हारा नसीब मोड़ चुका है। जिन दुआओं पे तुम वसवसों में पड़े हुए हो अल्लाह तो वो दुआएं पहले ही कबूल कर चुका है। बस एक इल्तिजा और फिर वो हुक्म कुन फरमाएगा। कोई भी उसका हुक्म टाल नहीं पाएगा। फ़र्ज नमाजों के बाद तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह से कुल कहलवाने की ताकत रखती है। वक्ते तहज्जुद तड़प कर मांगी हुई दुआएं अल्लाह के कुन के लिए तब तक खड़ी रहती हैं जब तक अताओं का दरवाज़ा खुल नहीं जाता, क्योंकि वो खुद बुलावा भेजे वो इंतज़ार तो करवा सकता है मगर खाली नहीं लौटाएगा। और तहज्जुद से ये तारुफ तुम्हारा बेवजह तो नहीं हो रहा, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारा नींद से उठकर तहज्जुद पढ़ना इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी देने वाला है। अभी तो वो वक्त भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारी मनपसंद चीज़ की सूरत में तुम्हें अता करना है। बस तुम अपने अल्लाह पर यकीन रखो और दुआएं मांगते रहो, क्योंकि उसे उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। जानते हो जो तहज्जुद में मांगी जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती और जो दिल से मांगी जाए वो भी कभी रद्द नहीं होती। और जानते हो कि दोनों कामों में सिर्फ एक चीज़ दरकार होती है, वो है अल्लाह पर पुख्ता यकीन। जब अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखोगे और फिर दुआएं मांगोगे तो फिर वो कभी भी इन दुआओं को अधूरा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें वो सब कुछ भी अता हो जाएगा जो तुम्हारी किस्मत का हिस्सा नहीं। तहज्जुद के सजदे तक तुम खुद नहीं जाते, तुम्हारे लिए आसमान से बुलावा भेजा जाता है। उस पहर की गई फरियादें कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह उनकी कबूलियत का खुद इंतज़ाम फरमाता है। और सुनो, तवक्कुल रखने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। तहज्जुद की दुआओं में कितनी ताकत है। तहज्जुद की दुआएं इतनी ताकतवर हैं कि वो आसमान के पार जाते ही अल्लाह से अपनी बात मनवा लेती हैं। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब में खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ़ में होती हैं। वो सफ़ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। बात तहज्जुद की है तो ज़रा गौर से सुनिएगा। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मुअज्जिन की नहीं बल्कि दिल की अज़ान पे पढ़ी जाती हैं। सजदे मुकम्मल करने वालों की कहानियाँ अल्लाह ना मुकम्मल नहीं छोड़ता। जब सब अल्लाह के हुक्म से है तो तुम्हारा वक्ते तहज्जुद उठ जाना बेवजह कैसे हो सकता है। और तुम नहीं जानते कि ना जाने दुआ मांगते मांगते तुम कबूलियत के कितने करीब आ चुके हो और तुम्हारे और मोजज़ों के दरमियान कितना कम फासला रह गया है। तहज्जुद से तुम्हारा तारुफ अल्लाह यूं ही तो नहीं करवा रहा, यकीनन तुम्हारे नसीब में हज़ारों मोजज़े डाल दिए होंगे। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो
اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں تہجد کا پابند بنا رہا ہے تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں بہت جلد اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ اور یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن تمہارے لیے جو ممکن ہونے والا ہے، تمہارے معجزے منتظر ہیں تمہارے لیے، تم ایک دعا مانگو تو صحیح۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو، وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اور تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے، تو اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ اور تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ بہت با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے، اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ سب سے زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے۔ کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے اسے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی کو مانگنے کے لیے روتے ہیں اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس سے اچھا یہ ہے نا کہ وہ چیز ہمیں ملے ہی نہ اور ہم اپنے رب سے جڑے رہیں، اپنے رب سے رابطے میں رہیں۔ زندگی کا سفر ایک ٹرین کے سفر جیسا ہے جس میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو اپنی اپنی منزل پر اتر جائیں گے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی منزل تک ٹرین خالی ہو جائے۔ اور اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، اور کسی ایک غلط فیصلے، غلط انسان یا غلط موڑ کی وجہ سے اپنی ساری زندگی ہی برباد کر لینا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری ہے۔ اور یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی اللہ پر، اور یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، بہت جلد باز، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکا دیتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تم ہو کہ تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک مرتبہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا، جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ تم کسی اور سے امید لگا کر خود کو توڑ لیتے ہو، تم زندگی کر کے خود کو کھو دیتے ہو۔ کوئی لے جائے گا تمہیں خوابوں کے پار، یہ سمجھ لیتے ہو۔ لے آئی ہے نا زندگی تمہیں ایسے موڑ پر کہ تم رب کو یاد کرتے ہو۔ پوری دنیا کو سمجھ کر کچھ حاصل نہ ہوا تو اب تم خود کو سمجھتے ہو۔ دل میں رب ہونے کے باوجود سکون ڈھونڈتے ہو۔ ٹوٹ کر کسی اور کے ہاتھوں تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو۔ اس سب کے باوجود بھی یاد رکھو، دیر ہو رہی ہے تو ضرور
کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے پر، سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ مختصر اتنا ہی کہوں گی، تم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو، اس سے نا امید ہو جاتے ہو اور سوچتے ہو کہ اللہ سے محبت ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ محبت کے دو ہی قرینے ہوتے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں سے، اور جانتے ہو ادب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے محبت کی جائے، اس کی ہر بات کا احترام کیا جائے، اس کا ہر حکم بجا لایا جائے۔ اور دوسرا قرینہ وفا ہے محبت کے قرینوں میں سے، کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ جہاں ادب ہوتا ہے وہاں نافرمانی جنم نہیں لیتی، اور جہاں وفا آ جائے وہاں محبوب کے سوا کسی کی طلب نہیں رہتی۔ ادب کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب سے محبت ہو گئی ہے، اور وفا کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب مل گیا ہے۔